انڈو ہونے کے بجائے اگلے دن جج صاحب نے 8 ایام کا فزیکل ریمانڈ دیا. حد ہوتی ہے ناانصافی کی، ظلم کی. یعنی جان بوجھ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے نہ کرنے کی آپ نے حلف اٹھائی ہوئی. اب ایسے لوگوں کو منصف کہیں گے؟ 8 دن کا ریمانڈ اور 2 لکیر آرڈر. 1 گھنٹہ باز کیا میں نے، ایک دلیل ایک آرگومنٹ ہمارا اس میں لکھا ہی نہیں. کیوں آپ ریمانڈ دے رہے ہیں؟ یہ اختیار قانون نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ جو مرضی آپ کی جو ہے من میں آئے آپ وہی کریں. قانون نے یہ ثوابدید آپ کو دیا ہے جوڈیشیسلی ایکسرسائز کرنے کے لیے. اس کو ہم نے چیلنج کیا. شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل ڈویژن بینچ کا کہ انہوں نے 2 ایام میں اس آرڈر کو کالعدم کیا. اس کے بعد پھر ریلیز جو ہے اس کے لیے ضمانت کی درخواست، ضمانت کے بعد اس میں نوٹس، اور نوٹس کے بعد جج صاحب کی چھٹی، اور چھٹی کے بعد پھر چھٹی، اور پھر آج کا دن. تو یوں 8 دن کوئی اس نظام انصاف کا کوئی وکیل، کوئی اس کا ٹھیکیدار بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے 8 ایام کی تلافی کس طرح ہوگی؟ یعنی کہ 202 گھنٹے آپ نے ہمیں محبوس رکھا خام خام. اب یہ نظام ہے، یہ انصاف ہے، اور یہ نظامی انصاف ہے کہ آپ وضاحت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو رکھا. اب شہری آزادی اور شہریوں کی آزادی، اس کا تو اسلام میں، قرآن کریم میں اور ہمارے روایات میں، ہمارے آئین و قانون میں کتنی اس کی اہمیت ہے. عربی کا مقولہ ہے الحر حر ومن یسع الضر. کون کس طرح کسی کی حریت آزادی کو سلب کر سکتا ہے؟ پھر ہم خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آنکھیں بند کر کے. تو لہذا جس ملک میں، جس ریاست میں تانے دار کی تانے داری یہ ہو کہ جناب جہاں اس کا منہ اٹھائے پاکستانی شہری کو اٹھا لیا، نہ کیمرے کا ڈر، نہ میڈیا کا ڈر، نہ پاکستانیوں کا ڈر، نہ عدالتوں کا ڈر. تو پھر اس ملک میں اسی طرح ہر شاخ پہ الو جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں 25 آج جو منسٹر لا نے ایک بات درست کہی کہ 25 سال سے کیسز یہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں من مانے لوگوں کو جو ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. بحیثیت وکیل عدالتی نظام میں ججز کے ایلیویشن کے طریقہ کار کو صرف اور صرف سپریم کورٹ یا جوڈیشل کونسل کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑنا جانا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر ججز یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے چیمبر میں سے لیے جاتے ہیں. اس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات، 76 سالہ لائف میں جب پاکستانیوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کی ضرورت پڑی تو اس وقت عدلیہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا یہ 1.5 سال میں جو فیصدیت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی، یہ نہ ہوتی اگر عدلیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر آپ نے یہ دیکھا پاکستان میں پکڑنے کی دیر ہے، باقی الزام بعد میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر آگے کام پھر سیشن کورٹس کو چھوڑ دیں، وہ پھر آگے سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. یہ ریمانڈیں بھی دینی ہے، ضمانتیں بھی خارج کرنی ہے. ایسے نظام سے توبہ کرنا چاہیے. اس 25 کروڑ عوام کو اس کو لات مارنا چاہیے. یہ کوئی نظام ہے اور یہ کوئی انصاف آپ دے رہے ہیں؟ یہ 8 دن کی کہانی نہیں ہے. بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہی کہانی ہے، یہی داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں اس میں، اور جس پہ ہماری کل سے اپنی گفتگو شنیدگی جاری ہے، کوئی ملٹری ٹریبیونل قبول نہیں ہے. آرٹیکل 8 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آرٹیکل 63 پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر الیکشن کی فیئرنس کی وہ چاہتے ہیں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، سپیریئر جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی، یا سپیریئر ججز کے ایلیویشن کے نظام کو، یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، وہ ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جہاں کوئی بھی اچھی بات یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی تمام جو امینڈمنٹس ہیں ان کو لات مارتے ہیں. قطعاً غلط بات ہے.
ہو سکتا ہے اچھی باتیں ہو، اور اگر جو بھی اچھی بات ہوگی ہماری ایک وکلاء کی ٹیم بنے گی، ہم خان صاحب کے سامنے بھی لائیں گے، اور جو چیزیں یا ملٹری ٹریبیونل کی ہیں یا ججز کی ایکسٹینشن کی بات ہے یا ان کی عمر کی رعایت کی بات ہے یا پھر فورسز کے چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہے، ان چیزوں پہ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ صدر جو وزیر اعظم جو ایڈوائز صدر کو بھجوائے گا اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دیگر ممبران جو ہے وہ اس وقت تک کام جاری رکھیں گے جب تک نئے ممبران کی تعیناتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کن لوگوں کو سافٹ کارنر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم ترمیم جب پارلیمان دیکھتی ہے نا تو وہ سافٹ کارنر کے نقطۂ نظر سے تو نہیں دیکھتی ہے نا، وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کی اس شک کا تعلق ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز نہیں آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس حوالے سے یہ تجویز بھی آئی کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے مابین تو یہ میٹر جو ہیں بجائے اس کے کہ چیف الیکشن کمشنر جس طرح اپنی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ وزرائے اعلیٰ لگائے، اس کا توڑ یہی ہے کہ پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے یہ اختیار ایکسرسائز کرے، کیونکہ اب یہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تجربے کے بعد جو ہے وہ ہر پارٹی بڑی پھونک کے قدم رکھے گی، کیونکہ کوئی پارٹی ایسا چیف الیکشن کمشنر افورڈ نہیں کر سکتی ہے جمہوریت کے لیے، فیئر الیکشن کے لیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ وزیر اعظم کے کسی بھی ایڈوائز جو صدر کو وہ کرے گا وہ سپیریئر جوڈیشری میں چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے، کیونکہ وزیر اعظم اگر یہ تجویز یا ایڈوائز کر دے کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں یہ 3 دن کے لیے انصاف دینا بند کریں گے، یا یہ تجویز دیں کہ یہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یا یہ تجویز دیں کہ بھائی مرد کے بجائے خواتین جو ہیں کام پہ جائیں، تو بھائی بات یہ ہے کوئی چیز اگر عقل، منطق اور دانش کے مطابق وہ ایڈوائز کرے گا، لیکن جہاں پہ وہ اپنی اتھارٹی کا ابیوز کرے گا، ایکسیڈ کرے گا یا عوامی مفاد میں نہیں ہوگی، تو اس سے کوئی انحراف نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سپیریئر جوڈیشری اس کی جوڈیشل اسکروٹنی کرے۔ اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی مولانا کی وجہ سے ہے، آج اگر مولانا رجسٹ نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم نہیں تھی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا کے کردار کو؟ دیکھیے، مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مولانا کے نام ہوا، اور کل اگر یہ امینڈمنٹس پاس ہو جاتی جس انداز میں، کیونکہ ابھی تک نہ مولانا صاحب کو مکمل علم ہے نہ ہمیں علم ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل 54 یا 56 آرٹیکلز ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں؟ اگر آرٹیکل 8 افیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی بنیادی حقوق افیکٹ ہو رہے ہیں، آرٹیکل 63 افیکٹ ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے لوٹا کریسی کو جو ہے دوام دیا جا رہا ہے، اگر آرٹیکل 63A جو ہیں یا فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن کے آرٹیکل جو ہیں، اس کا مطلب ہے فیئر الیکشن پہ جو ہیں وہ سیل لگائی جا رہی ہیں۔ ہمیں آج یہ اسپیکر صاحب سے یہ بات ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ منسٹر لا ورکنگ پیپر ہمارے ساتھ شیئر کرے گا، ہم ان کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم ایگزامن کرے گی، خان کو ریکمنڈیشن دیں گے، اور ریکمنڈیشن کے بعد جو ماننے والی باتیں ہوگی تو شاید ان پہ کنسنسس ہو، اور جو نہ ماننے والی باتیں ہوگی اس پہ پھر کنٹیسٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔